اپنے خیالات کی تصویر کو چسپاں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے درود شریف اللہ رب محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم ونعم بعد نحن عباد محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے تو کیا، بہت اچھے بھائی، واہ۔ پوچھے گا مولا لایا ہے تو کیا۔ اپنے جمیلے رضوی کے دل میں، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد۔ ہے چھوٹا منہ مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں، یہ آل مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے اگر جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو یہ فوراً وہاں احمد رضا کی بات کرتے ہیں۔ حضرات ابھی دیکھیں یہ مبارک جو سایہ شفقت ہے حضور غوث اعظم سرکار کے شہزادے کے حصے میسر آئی۔ ابھی اتنی عمر ہی کیا ہے، ہمارے بچوں کی گھروں میں جو اتنی عمر ہوتی ہے وہ ڈبل بیڈ کی چادروں کو پھاڑنے کی ہوتی ہے، سنگاردان پہ کھڑے ہو کے بچے پیشاب کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین دیکھیں حضور سے یہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ نے جو بیان فرمایا نا، تربیت تربیت تربیت، جو ان کی گفتگو کا تقریباً 90% آج کا موضوع رہا ہے، اچھی تربیت اچھی تربیت اچھی تربیت، یہ ان کے اپنے سگے بیٹے ہیں۔ اس وقت ماشاءاللہ وہ دوسرے پارے حفظ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک پارہ شروع سے آخر تک ان کے سینے محفوظ ہے، دوسرے پارے کی حصولیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ ان کے سینے کو جو ان کے زمین پر آنے سے پہلے روحوں کی دنیا میں روشن کیا تھا، اب وہ بظاہری وہ روشنی اور ہماری اور آپ کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے نظر آنے والی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی۔ شعر سننے کے عادی ہیں تو سن لیں، لیکن داد بعد میں دیجیے گا جب بھائی شبیر برکاتی آئیں گے۔ میاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی، اس قدر یاد آئے وہ تنہائی پیچھے رہ گئی۔ ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی، اس قدر یاد آئے وہ تنہائی پیچھے رہ گئی۔ رہنمائی کر رہا تھا کس قدر عشق رسول، دولت دنیا جو ہم نے پائی پیچھے رہ گئی۔ رہنمائی کر رہا تھا کس قدر عشق رسول، دولت دنیا جو ہم نے پائی پیچھے رہ گئی۔ اس سے پہلے اور بھی لوگوں نے نعتیں منقبتیں اور بہت سارے اشعار پڑھے۔ ابرار کاشف کی ایک حمدی اشعاری پڑھی گئی۔ شاعری جو ہے نا وہ دل کی آواز کا نام ہے، سوز دروں کا نام ہے، یہ دل کی کیفیات کا واردات قلبی ہے۔ شاعری محنت کے بلبوتے پر ہوتی ہے تو مشہور ہوتی ہے، لیکن اگر عطا کی بنیاد پر ہوتی ہے تو مقبول ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر بلا وجہ نہیں بیٹھے کہ آپ کے گھر میں زمینیں نہیں ہیں، بیڈ نہیں ہیں، بستر نہیں، چادریں نہیں ہیں، گھر سے بھگا دیے گئے، نا 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 نا، کوئی بیس ہے، کوئی ریجن ہے، کوئی سبب ہے آپ کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، چھوٹی سی 1 سے 1.5 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد مجھے نہ سننا ہے اور آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے سننا بھی ہے، اسے دیکھنا بھی ہے۔ لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ یہ محترم شبیر برکاتی صاحب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں۔ نہیں، یہ ان کا اپنا حسن زن ہے، وہ تو ایتھوپیا کی زمین پر پیدا ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں حضور کی غلامی اختیار کی، اور ایسا عاشق صادق زمین کے جزیرے پہ نہ دیکھا گیا۔ اور پھر ملک شام کے ایک عظیم شہر جو وہاں کی راجدھانی ہے جسے دمشق کہتے ہیں، وہاں ایک عظیم قبرستان ہے جو باب الصغیر قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ اور زینب آرام کر رہی ہیں۔
اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں جناب خالد ابن ولید آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں عمر بن عبدالعزیز آرام کر رہے ہیں، اسی دنیا کی سب سے عظیم قبرستان میں بابو صغیر میں ایک طرف حضرت بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آج سے تقریباً 45 سال پہلے ایتھوپیا ساؤتھ افریقہ کے مبارک ان علاقوں سے جہاں ابدال کی اکثریت پائی جاتی، وہاں سے کچھ ایسے مضبوط جانبازوں کو ہندوستان کی گورنمنٹ نے ہندوستان میں ان لوگوں کو کی سرکوبی کے لیے طلب کیا تھا جو مبارک خاندان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا اور وہاں کے گجرات میں آباد ہوا، وہاں کی کوک سے نکلا، وہ گونڈل میں آیا، اسی کے قریب میں اس کی شادی ہوئی۔ گونڈل کہاں پر ہے؟ یہ احمد آباد سے تقریباً 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کیوں آئے ہیں؟ گونڈل سے احمد آباد کا سفر کیا ہوگا، احمد آباد سے بائی ایئر دلی آئے ہوں گے، دلی سے مراد آباد ضلع کا سفر کیا ہوگا، پھر یہاں سے پھر ویسے ہی سفر کر کے انہیں واپس جانا ہے۔ اتنی لمبی مسافت طے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات کروں بس اسے سن لیں تاکہ آپ کے دلوں کے اندر بھی وہی نغمگی غالب ہو جو سید شاہ احمد میاں صاحب قبلہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں جو مصر کی زمین پر ہیں، جن کو امام بوسیری کہا جاتا ہے، بے واو سواد یہ امام بوسیری کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 سال تک اپنے پاؤں میں فالج کا اثر اتنا غالب پایا، روتے ہوئے راتیں گزاری ہیں، روتے ہوئے صبحیں گزاری ہیں، بڑے علاج کیے امام بوسیری نے، لیکن ان کا پیر ٹھیک نہ ہوا، ان کا پیر شفا نہ پایا، بڑے بڑے مستشفیٰ گئے، ہاسپٹل گئے، اطباء ڈاکٹروں کے پاس گئے، ٹھیک نہ ہوئے۔ امام بوسیری کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں، کس سے کہوں کہ میرے پیروں میں درد ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اچانک وہ کہتے ہیں پھر میری نظر حضور کی طرف گئی، میں نے قلب کی آواز سنی کہ اب حضور کے علاوہ کسی سے نہ کہوں گا، کسی طبیب سے کسی مطب میں جا کے نہ کہوں گا۔ امام بوسیری کہتے ہیں میں نے کاغذ نکالا، قلم نکالا اور ایک نعت لکھنا شروع کر دیا۔ درد بیدار ہوا تو نعت لکھنے لگے، کرب نے گھیر لیا تو نعت لکھی۔ صوفیہ فرماتے ہیں بیٹیوں کی شادی نہ ہو تو نعت پڑھا کرو، کاروبار کمزور ہو جائے تو نبی کی نعت پڑھا کرو، تمہیں حالات زمانہ اپنی گرفت میں لے لے تو نبی کی نعت پڑھا کرو۔ سمجھے نبی کی نعت کا کمال یہ ہے، نبی کے ذکر کا کمال یہ ہے، بقول صوفی سلطان میاں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ امام بوسیری کہتے ہیں میں نے نعت لکھنی شروع کر دی، اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 160 اشعار لکھے تھے۔ کتنے؟ 160 اشعار لکھے میں نے۔ امام بوسیری فرماتے ہیں یہ مصر کی زمین میں آرام کر رہے ہیں، وہی مصر کی زمین ہے جہاں پر شیخ ابوالحسن شاذلی آرام کر رہے ہیں، وہی مصر کی زمین ہے جہاں گنبد خضرا بنانے والے شیخ منصور قلاؤنی آرام کر رہے ہیں۔ امام بوسیری کہتے ہیں میں نے 160 نعت کے شعر لکھے، کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گیا، کہتے خواب میں حضور تشریف لائے۔ دل سے بولو حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نا 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 نا، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے حضور آپ کی آواز کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہمارے اعتقاد میں تیقن کے ساتھ شامل ہے، ہم تو کہتے ہیں حضور ہمیں جانتے، جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے بتا دو کہ حضور تیرے اس نہ جاننے کو بھی جانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور تیرے اس نہ جاننے کو بھی جانتے۔ امام بوسیری کہتے میرے خواب میں حضور آ گئے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں وہی نعت حضور کے سامنے پڑھنے لگا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں رونے لگا، میری آنکھ سے آنسو نکلے، میں چپ ہوا تو حضور نے کیا فرمایا؟ بوسیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ۔ یہ چند آوازیں آئی ہیں، ان آوازوں کو مضبوط کرو۔ مجھے اچھا لگتا ہے، کیا ہنگامہ شاعری ہے، وہ بڑی دنیا دیکھی گئی۔ امام بوسیری کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ، تو امام بوسیری کہتے ہیں پھر میں نے وہ نعت صاحب نعت کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں وہ نعت کون سی ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس کو اس نعت کا شعر یاد نہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام بوسیری کہتے ہیں ابھی کم ابرأت والے شعر پر پہنچا تھا، حضور نے مجھے روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میں رک گیا تو حضور نے اپنے کاندھے سے مبارک چادر شریف اتاری، امام بوسیری کہتے ہیں میرے کاندھے پہ رکھ دی۔ حضور نے اس چادر کو میرے کاندھے پہ رکھ دی، رکھنے کے بعد فرمایا بوسیری کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا آقا میرے پیروں میں درد ہے، 30-35 سال سے فالج کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے اپنا دست شفقت، اپنا داہنا ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا اور دعا مانگی۔ جیسے حضور نے دعا مانگی امام بوسیری کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا۔
میری آنکھ کھل گئی، میرے دونوں پیر سلامت تھے. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ میرا گھر مہک رہا تھا. جب ذکر مہکتا ہے تو ذات کیوں نہ مہکے، ذات آئے تو گھر کیوں نہ مہکے. امام بوصیری کہتے ہیں میرا گھر مہک رہا تھا، میرا گھر خوشبودار تھا. میں نے دیکھا تو دونوں پیر میرے سلامت تھے. اور اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دو، امام بوصیری کہتے ہیں جو چادر نبی نے خواب میں دی تھی جاگنے کے بعد میرے کاندھے پہ رکھی ہوئی. امام بوصیری کہتے ہیں میں اس چادر کو چومتا رہا، تہ کر کے اسے اونچی جگہ پہ رکھا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، چیپٹر کلوز. کہتے ہیں واپس نکلا نا تو مجھے نمازیوں نے کہا مبارک ہو بوصیری، تیرے پیر سلامت ہے، مبارک ہو، تیرے پیر کو درستگی ملی، سلام